السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ہم نے نحو میر میں اس میں غیر متمکن کے بارے میں پڑھا، اور اس میں غیر متمکن کی جو اقسام تھی ان میں ہم نے پہلی قسم جو ضمیر تھی ہم نے اس ضمیر کے بارے میں پڑھا کہ ضمیریں کتنی ہیں، تو بتایا کہ اس میں کل ضمیریں 70 ہیں، اور ہر ایک کی ہم نے تفصیل پڑھی۔ اب دوسری قسم بیان کرنا ہے دوم اسماء اشارات، ذا و ذانے و زینے و تا و تی و تہ و ذہ و ذہی و تہی و تانے و تینے و اولائی بمد و اولا بقصر۔ اب ہم اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں۔ دوم اسماء اشارات، دوسری قسم اسماء اشارات، ذا ذانے زینے تا و تی و تہ و ذہ و ذہی و تہی و تانے و تینے و اولائی بمد و اولا بقصر۔ تو ذا کا معنی ہوتا ہے یہ ایک مذکر، اور ذانے کا معنی یہ دو مذکر، اور زینے کا معنی یہ دو مذکر، اور تا کا معنی یہ ایک مؤنث، اور تی کا معنی یہ ایک مؤنث، اور تہ کا معنی یہ ایک مؤنث، اور ذہ کا معنی یہ ایک مؤنث، اور ذہی کا معنی یہ ایک مؤنث، اور تہی کا معنی یہ ایک مؤنث، اور تانے کا معنی یہ دو مؤنث، اور تینے کا معنی یہ دو مؤنث، اور اولائی جو مد کے ساتھ ہے اس کا معنی یہ سب مذکر یا سب مؤنث، اور اولا جو قصر کے ساتھ ہے اس کا معنی ہے یہ سب مذکر یا سب مؤنث۔ تو اس میں جو ذا بتایا گیا یہ اسم اشارہ واحد مذکر کے لیے اور یہ مبنی پر سکون ہے، اور ذانے یہ اسم اشارہ تثنیہ مذکر کے لیے یہ مبنی پر کسر ہے، یہ حالت رفع میں آتا ہے، اور زینے یہ اسم اشارہ تثنیہ مذکر کے لیے جو مبنی پر کسر ہے اور یہ حالت نصب و جر میں آتا ہے، اور تا یہ اسم اشارہ ہے واحد مؤنث کے لیے جو مبنی پر سکون ہے، اور تی یہ اسم اشارہ ہے واحد مؤنث کے لیے مبنی پر سکون ہے، اور تہ یہ اسم اشارہ ہے واحد مؤنث کے لیے اور یہ بھی مبنی پر سکون ہے، اور ذہ یہ بھی اسم اشارہ ہے واحد مؤنث کے لیے اور یہ بھی مبنی پر سکون ہے، اور ذہی یہ اسم اشارہ ہے واحد مؤنث کے لیے اور یہ بھی مبنی پر سکون ہے، اور تہی یہ بھی اسم اشارہ ہے واحد مؤنث کے لیے یہ بھی مبنی پر سکون ہے، اور تانے یہ بھی اسم اشارہ ہے تثنیہ مؤنث کے لیے یہ حالت رفع میں، ٹھیک ہے، اور یہ مبنی پر کسر ہے، اور تینے یہ اسم اشارہ ہے تثنیہ مؤنث کے لیے یہ حالت نصب و جر میں آتا ہے اور یہ مبنی پر کسر ہے، اور یہاں پر جو اولائی ہے یہ اسم اشارہ ہے جمع مذکر اور مؤنث کے لیے اور تینوں حالتوں میں مبنی پر کسر رہتا ہے، اور اولا یہ اسم اشارہ ہے جمع مذکر مؤنث کے لیے مبنی پر سکون ہے۔ تو ان اسماء اشارات کو جو ذکر کیا ہے کبھی ان اسماء اشارات کے شروع میں حرف تنبیہ حال آتے ہیں تاکہ مخاطب اس مضمون سے غافل نہ رہے جس کو متکلم بیان کرتا ہے، جیسے کہا جاتا ہاذا ہاذانے ہاذینے ہاتا ہاتانے ہاتینے ہاؤلائی وغیرہ، اور کبھی ان کے آخر میں حرف خطاب لگاتے ہیں تاکہ جو ہے یہ پتہ چلے ان کے لائق ہونے سے کہ مخاطب جو ہے یہ مذکر ہے یا مؤنث ہے، واحد ہے یا تثنیہ ہے یا جمع ہے، تاکہ اس کے ذریعے معلوم کیا جا سکے۔ جسے ذا کے بعد کاف لگا دیتے ہیں، کبھی کما لگا دیتے ہیں، کبھی کم لگا دیتے ہیں، کبھی کی ضمیر، کبھی کما کنہ ضمیر، تو کہیں گے ذا کا ذا کما ذا کم ذا کے ذا کما ذا کنہ، تا کا تا کما تا کم تا کے تا کما تا کنہ، ذانکا ذانکما ذانکم ذانکی ذانکما ذانکنہ، تانکی تانکا تانکما تانکم تانکی تانکما تانکنہ، اولائکا اولائکما اولائکم اولائکی اولائکما اولائکنہ۔ تو جو ہے ان تمام صیغوں میں حرف خطاب لگا دیتے ہیں، اور اس میں جو ذکر کیا گیا اس میں صرف کاف حرف خطاب ہے، اس میں صرف کاف حرف خطاب ہے، اور جو اس میں میم ہے تثنیہ میں کما میں ذا کما میں تو اس میں میم یہ حرف عماد ہے صرف تثنیہ کے صیغوں میں آتا ہے، اور الف جو یہ علامت تثنیہ ہے، اور جو کم میں میم ساکن ہے یہ علامت جمع مذکر ہے، اور جو ذان کنہ میں کنہ جو نون مشدد ہے یہ علامت جمع مؤنث ہے، اور کبھی کبھی حرف خطاب سے پہلے لام مکسور یا ساکن لایا جاتا ہے جس کو حرف تبعید کہتے ہیں، یہ مشار الیہ کے بعید ہونے پر دلالت کرتا ہے، اسے ذالک یعنی ذال اور کاف ان دونوں کے درمیان میں لام بڑھا دیتے ہیں، اسے ذالکا ذالکما ذالکم ذالکی ذالکما ذالکنہ، تلکا تلکما تلکم تلکی تلکما تلکنہ وغیرہ۔ اور تیسری قسم بیان کرنے سوم اسماء موصولہ الذی اللذان واللذین واللذین واللتی واللتان واللتین واللاتی واللواتی
وما ومن وأيٌ وأية وألف لام بمعنى الذي در اسم فاعل و اسم مفعول چون الضارب والمضروب وذو بمعنى الذي در لغت بنی طے نحو جاءنی ذو ضربک بدا کی أيٌ وأية معرب است. اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں. سوم اسماء موصولہ الذی اللذان اللذین والذین. تیسری قسم اسماء موصولہ جسے الذی اللذان واللذین والذین واللتی واللتان واللتین واللاتی واللواتی وما ومن وأی وأیۃ. اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں. الذی کا معنی ایک مذکر، اللذان کا معنی دو مذکر، الذی اللذین کا معنی بھی دو مذکر، اور الذین کا معنی بہت سے مذکر. یہ ذی علم کے لیے بولا جاتا ہے. اور واللتی کا معنی ایک مؤنث، اور اللتان کا معنی دو مؤنث، اور اللتین کا معنی بھی دو مؤنث، اور اللاتی کا معنی جو ہے بہت سی مؤنث ہے، اور اللواتی کا معنی بھی بہت سی مؤنث. اور ما کا معنی جو ہے غیر ذی عقل جو کے معنی میں آتا ہے، اور جو ہے غیر ذی عقل. اور من کا معنی جو یہ ذی عقل ہے، ٹھیک، مذکر. اور جو ایون ہے یہ مذکر مؤنث دونوں کے لیے آتا ہے، اور ایتن ٹھیک ہے مؤنث کے لیے آتا ہے. اور الف لام یہ الذی کے معنی میں اس میں فاعل اور اس میں مفعول میں، جیسے الضارب والمضروب. اور ذو یہ لغت بنی طے میں الذی کے معنی میں ہے، جیسے جاءنی ذو ضربک بدا کی أيٌ وأية معرب است. جان لو کہ یہ جاننا چاہیے کہ أيٌ اور أية معرب ہیں. تو اس میں الذی جو اسم موصول ہے یہ واحد مذکر کے لیے آتا ہے، یہ مبنی بر سکون ہے. اور اللذان یہ اسم موصول تثنیہ مذکر کے لیے آتا ہے حالت رفع میں، اور مبنی بر کسر ہے. اور اللذین یہ اسم موصول ہے تثنیہ مذکر کے لیے آتا ہے حالت نصب و جر میں، یہ مبنی بر کسر ہے. اور الذین یہ اسم موصول ہے جو جمع مذکر عاقل کے لیے آتا ہے، جو مبنی بر فتح ہے. اور اس میں جو اللتی ہے یہ اسم موصول یہ واحد مؤنث کے لیے آتا ہے، مبنی بر سکون ہے. اور اللتان یہ اسم موصول ہے تثنیہ مؤنث کے لیے آتا ہے حالت رفع میں، یہ مبنی بر کسر ہے. اور اللتین یہ اسم موصول ہے تثنیہ مؤنث کے لیے، یہ حالت نصب و جر میں آتا ہے، اور یہ مبنی بر کسر ہے. اور اللاتی یہ اسم موصول ہے جمع مؤنث کے لیے، مبنی بر سکون ہے. اور اللواتی یہ اسم موصول ہے جمع مؤنث کے لیے، مبنی بر سکون. اور ما یہ اسم موصول ہے ذی عقل کے لیے، غالباً یہ ذی عقل ہی کے لیے آتا ہے، یہ مبنی بر سکون ہے. اور من جو ہے یہ اسم موصول ہے ذی عقل کے لیے. یہ جو پہلے ما تھا یہ غیر ذی عقل کے لیے تھا، اور جو من ہے یہ ذی عقل کے لیے، یہ مبنی بر سکون ہے. تو یہ دونوں جو ہے من اور ما یہ دونوں جو ہے تثنیہ جمع مذکر مؤنث سب کے لیے آتے ہیں. اور ایون جو اسم موصول ہے یہ برائے مذکر مؤنث دونوں ہے. اور ایتن اسم موصول یہ مؤنث کے لیے، یہ دونوں بھی جو ہے واحد تثنیہ جمع تینوں کے لیے آتے ہیں. اور جو ایون ہے یہ مذکر مؤنث دونوں کے لیے آتا ہے، اور ایتن صرف مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے، ٹھیک. اور ایون اور ایتن کو یہاں پر معرب قرار دے دیا گیا ہے. تو یہاں پر جو کہا گیا ہے کہ ایون اور ایتن بھی مبنی ہوتے ہیں، تو اس کی جو چار صورتیں بنتی ہیں. پہلی صورت یہ ہے کہ یہ مضاف اور ان کا مضاف الیہ محذوف ہو، جیسے ایہم قائم. دوسری صورت ہے یہ کہ یہ مضاف اور ان کا مضاف الیہ مذکور ہو، جیسے ایہم ہوا قائم. اور تیسری صورت یہ ہے کہ یہ مضاف نہ ہو اور نہ ہی ان کا صدر صلہ، اچھا یہ تھا کہ یہ مضاف ہو اور ان کا صدر صلہ مذکور ہو، تو ایسی صورت میں یہ معرب ہوتے ہیں، جیسے ایہم ہوا قائم. اور دوسری صورت یہ ہے کہ یہ مضاف ہو ان کا صدر صلہ محذوف ہو، جیسے ایہم قائم. اور تیسری صورت یہ ہے کہ یہ مضاف نہ ہو اور نہ ہی ان کا صدر صلہ مذکور ہو، جیسے ایو قائم. اور چوتھی صورت یہ ہے کہ یہ مضاف بھی نہ ہو ان کا صدر صلہ مذکور ہو، جیسے ایو ہوا قائم. تو اس کی ترکیب اس طریقے سے ہوگی، اسے ہم کرتے ہیں کہ اس کی مثال دیتے ہیں اضرب ایہم قائم. تو ایسی صورت میں یہ مبنی ہوگا. تو اس میں جو قائم ہے اس سے پہلے جو صدر صلہ ہوا محذوف ہے. ترکیب اس طریقے سے ہوگی اضرب فعل امر حاضر معروف مبنی بر سکون صیغہ واحد مذکر حاضر، اس میں انتا کی ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل، جس میں ان یہ مرفوع ضمیر مرفوع متصل فاعل ہے، اور تا علامت خطاب مبنی بر فتح ہے. اور ایون اس میں موصول مبنی بردم منصوب محلا مضاف. اور ہم ضمیر اس میں جو ہا ہے یہ ضمیر مجرور متصل مضاف الیہ ہے، مجرور محلا مبنی برضم ہے جو غائب کی طرف لوٹ رہی، مثلا زید امر خالد وغیرہ. اور میم جو ہے یہ علامت جمع مذکر مبنی بر سکون ہے. اور ہوا ضمیر مرفوع منفصل محذوف یہاں پر مبتدا ہے جو مرفوع ہے محلا اور مبنی بر فتح ہے.
جو لوٹ رہا ہے اسم موصول کی طرف، اور قائمن اسم فاعل صیغہ واحد مذکر، اس میں ہوا کی ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ فاعل۔ اب اس کے بعد اسم فاعل اپنے فاعل سے مل کر یہ ہو جائے گی خبر، پھر مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ ہو کر خبریہ ہو کر یہ ہو جائے گا صلہ، پھر ایو اسم موصول مضاف اپنے مضاف الیہ اور صلہ سے مل کر مفعول بھی، اضرب فعل امر اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا۔ تو معرب ہونے کی 3 صورتیں ہم نے بیان کی تھی۔ تو پہلی صورت یہ تو مبنی والی صورت تھی، اور جو معرب ہونے کی 3 صورتیں ہیں وہ یہ ہیں کہ ایو جو ہے مضاف ہو اور صدر صلہ مذکور ہو، جیسے اضرب ایہم قائم، تو دیکھیے ایو جو ہے ہم کی طرف مضاف ہے اور اس کا صدر صلہ ہوا یہ یہاں پر موجود ہے، تو اس کی ترکیب اس طریقے سے ہوگی اضرب فعل امر حاضر معروف مبنی بر سکون صیغہ واحد مذکر حاضر، اس میں انتا کی ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل، اور ایا جو ہے اس میں یہ اس میں موصول مضاف منصوب لفظاً، اور ہم میں یہ اور ہم جو ہے یہاں پر اس میں ہا ضمیر مجرور متصل مضاف الیہ، اور اس کے بعد جو ہے یہاں پر ہوا ضمیر جو ہے مرفوع منفصل مبتدا ہے، مرفوع محلا مبنی بر فتح ہے جو اس میں موصول کی طرف لوٹ رہا ہے، اور قائمن جو اس میں فاعل صیغہ واحد مذکر اس میں ہوا کی ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل، اور اس کے بعد جو ہے یہ قائمن اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر یہ ہو جائے گی خبر، پھر مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر صلہ، ایا اس میں موصول مضاف اپنے مضاف الیہ اور صلہ سے مل کر مفعول بھی، اضرب فعل امر اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوگا۔ اب معرب ہونے کی دوسری صورت یہ ہے کہ ایو جو ہے یہ مضاف نہ ہو اور صدر صلہ مذکور ہو، جیسے اضرب این ہوا قائم، تو دیکھیے یہاں این کہا گیا اور یہ مضاف نہیں ہے اور اس کا صدر صلہ جو ہوا ہے یہ مذکور ہے، تو اس کی ترکیب اس طریقے سے ہوگی کہ اضرب فعل امر حاضر معروف اور صیغہ واحد مذکر اس میں انتا کی ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل، این اس میں موصول مضاف منصوب لفظاً، اور اس میں جو تنوین ہے یہ عوض مضاف الیہ قرار پائے گی، اور ہوا ضمیر مرفوع منفصل مبتدا، اور قائمن اس میں فاعل صیغہ واحد مذکر اس میں ہوا کی ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل۔ اب قائمن اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر خبر، مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر صلہ، این اس میں موصول مضاف اپنے عوض مضاف الیہ اور صلہ سے مل کر مفعول بھی، اب اضرب فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوگا، اور اس کے معرب ہونے کی تیسری صورت یہ کہ ایو نہ مضاف ہو اور نہ ہی صدر صلہ مذکور ہو، جیسے اضرب این قائم، تو دیکھیے این یہاں مضاف نہیں اور نہ ہی اس کا صدر صلہ مذکور ہے، تو اس میں جو ہے اس کی ترکیب اس طریقے سے ہوگی اضرب فعل امر حاضر معروف مبنی بر سکون صیغہ واحد مذکر حاضر، اس میں انتا کی ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل، این اس میں موصول مضاف منصوب لفظاً، اور اس میں جو تنوین ہے یہ عوض مضاف الیہ، تنوین عوض مضاف الیہ ہے، اور ہوا ضمیر مرفوع منفصل یہ محذوف ہے یہ مبتدا بنے گا، اور اس کے بعد قائمن اس میں فاعل اس میں ہوا کی ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل، اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر یہ ہو جائے گی خبر، پھر مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر یہ ہو جائے گا صلہ، این اس میں موصول مضاف اپنے مضاف الیہ عوض مضاف الیہ سے مل کر مفعول بھی، اضرب فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوگا، اور اس میں جو کہا ہے الف لام بمعنی الذی، تو اس میں فاعل اور اس میں مفعول جو ہے یہ جو داخل ہوتا ہے الف لام یہ اس میں فاعل اس میں مفعول پر داخل ہوتا ہے جو الذی کے معنی میں ہوتی ہے، اسے الضارب بمعنی الذی ضرب یا الذی یضرب یا الذی یضرب غدا، یا اور المضروب بمعنی الذی ضرب یا الذی یضرب، تو اس میں فاعل اس مفعول کا صیغہ واحد مذکر کا ہے تو الف لام بمعنی الذی، اور اگر یہی واحد مؤنث کا صیغہ ہو تو بمعنی اللتی ہوتا ہے، اور اگر تثنیہ مذکر کا صیغہ ہو تو بمعنی اللذان ہوگا یا اللذین، اور اگر اور مؤنث میں یہ بمعنی اللتان اور یا اللتین ہوگا، یعنی تثنیہ مؤنث میں یہ اللتان اور اللتین، یعنی اگر اس میں فاعل اس مفعول پر داخل ہوئی، اور جمع مذکر میں بمعنی الذین ہوگا، اور جمع مؤنث میں بمعنی اللاتی یا اللواتی، اور اس صورت میں اس میں فاعل اس میں مفعول یہ فعل ماضی یا حال یا استقبال کے معنی میں ہوتے ہیں، اور ذو جو ہے یہ بمعنی الذی ہے، یعنی یہ اس میں موصول جو ہے قبیلے بنی طی کے لغت میں آیا ہوا، جسے جاءنی ذو ضربک، تو اس میں جاءنی ذو ضربک کی ترکیب کرتے ہیں، اس میں جاء فعل ماضی معروف مبنی برفت صیغہ واحد مذکر غائب، نون برائے وقایا مبنی بر کسر، یا ضمیر منصوب متصل مفعول به منصوب محل مبنی بر سکون، ذو اس میں موصول مبنی بر سکون
ضربہ فعل ماضی معروف مبنی برفت صیغہ واحد مذکر غائب، اس میں ہوا کی ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ، اس کا فاعل مرفوع محل مبنی برفت راجع وصولی اسم موصول، کاف ضمیر منصوب متصل مفعول به منصوب محل مبنی برفت، ضربہ فعل اپنے فاعل اور مفعول به سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر صلہ، ذو اسم موصول اپنے صلہ سے مل کر فاعل مرفوع محل، ٹھیک ہے۔ اب جاء فعل اپنے فاعل اور مفعول به سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا، اس کا ترجمہ ہے میرے پاس وہ آیا جس نے تجھ کو مارا، میرے پاس وہ آیا جس نے تجھ کو مارا۔ اور قبیلے بنی طے کے اکثر و بیشتر استعمال میں یہ ذو واحد تثنیہ جمع مذکر مؤنث سب کے لیے آتا ہے، اسے جاءنی ذو ضربک، جاءنی ذو ضرباک، اور جاءنی ذو ضربوک، اور جاءنی ذو ضربتک، اور جاءنی ذو ضربتاک، اور جاءنی ذو ضربنک۔ اور تینوں حالتوں یعنی حالت رفع، حالت نصب، حالت جر میں یہ ذو ہی رہتا ہے اور یہ مبنی ہوتا ہے، اور یہ مبنی ہی رہتا ہے۔ اور کبھی ذو کو صرف واحد مثنیٰ مجموع مذکر کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور واحد تثنیہ جمع مؤنث کے لیے لفظ ذات کا استعمال ہوتا ہے، لفظ ذات استعمال کرتے ہیں۔